بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمینہ عمران ہے اور میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں۔ چھوٹے چھوٹے مسائل کو میں ڈسکس کرتی ہوں اور میں آج کل 2 منٹ کی بات کرتی ہوں کیونکہ لوگ لمبی بات سننا پسند نہیں کرتے۔ پچھلے کافی دنوں سے جب محرم سٹارٹ ہوتا ہے تو ایک بات ہر جگہ گردش کرنا شروع کر دیتی ہے، کیا محرم میں ہم خوشیاں منا سکتے ہیں؟ کیا محرم میں شادی کر سکتے ہیں؟ کیا محرم میں ہم ڈھولکی رکھ سکتے ہیں؟ کیا یہ سارا کچھ جائز ہے؟ کیا برتھ ڈے ارینج کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی بھی باہر محفل ارینج کر سکتے ہیں؟ کیا لال کپڑے پہن سکتے ہیں؟ میں نے اس کے اوپر بہت غور کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کا جو واقعہ ہے وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پردہ فرما گئے تھے تو ان کے کئی سال بعد رونما ہوا، جب خلفائے راشدین بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو حضرت امام حسین کا واقعہ، حضرت بی بی زینب کا واقعہ جو 9 اور 10 محرم کی رات کو ہوا، یہ اتنا تکلیف دہ ہے کہ آپ اگر اس کو پڑھیں تو آپ کے آنسو جو ہے نا وہ جاری ہو جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو شرعاً یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ کیونکہ جو قرآن ہے وہ تو مکمل ہو چکا تھا، حدیث قرآن سب مکمل ہو چکے تھے، محرم کا واقعہ تو بہت بعد میں ہوا نا۔ لیکن بات یہ ہے، میرا آپ سے یہ سوال ہے، اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کوئی وفات ہو جائے، فرض کریں محرم کے مہینے میں کوئی بچہ کوئی بڑا اگر فوت ہو جاتا ہے تو کیا آپ اس مہینے میں کوئی ڈھولکی رکھیں گے یا کوئی شادی کا فنکشن کریں گے آپ؟ یا آپ کے گھر میں میت کو نکلے ہوئے ابھی 1 دن ہوا ہے یا 2 دن ہوا ہے تو کیا آپ سوچیں گے کوئی خوشی کی محفل سیلیبریٹ کی جائے؟ یا آپ کے ہمسائے میں اگر کوئی میت نکل رہی ہے تو آپ اپنے گھر میں اونچا اونچا ڈیک بجائیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ کتنی دکھ کی محفل ہوتی ہے جب کوئی ہمارے گھر سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو ہم کتنا دکھ کرتے ہیں۔ 3 دن کا سوگ تو ہمارے مذہب میں ہے نا کہ آپ اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے آپ کا پیارا تو آپ 3 دن تک اس کا سوگ مناتے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین، حضرت بی بی زینب، آپ اگر ان کا واقعہ پڑھ لیں نا ایک دفعہ، ایک آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ میرا تعلق ایک سنی فیملی سے ہے، ہمارے گھر میں ہمارے باپ دادا جو تھے وہ شیعہ مذہب کو پسند نہیں کرتے تھے اور یہ باتیں بھی ڈسکس نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو یوٹیوب ٹک ٹاک کا میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کا کمال ہے کہ انہوں نے اتنی اویئرنیس دی ہے۔ میں نے جب حضرت بی بی زینب کا واقعہ پڑھا اور اس سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی میں وفات سے پہلے جب ایک کام کرنے والی خاتون کو ایک کپڑوں کی گٹھڑی دی اور اس کو بتایا کہ اتنے سال بعد ایک قافلہ گزرے گا مسلمانوں کا تو عورتوں کے سر پہ دوپٹے نہیں ہوں گے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے، یاد رکھنا اس وقت یہ گٹھڑی تم نے ان کو دے دینی ہے، ان کا انتظار کرنا، وہ اس راستے سے گزریں گے جہاں تمہارا گھر ہے۔ دیکھیں نا، اللہ کے ولی تھے، سارے اہل بیت اللہ کے ولی تھے، ان کو سب کچھ پتا تھا کہ کیا ہونا ہے۔ اس کے باوجود ان کے حوصلے دیکھیں، آپ دیکھیں کہ یہ اتنا تکلیف دہ عمل ہے کہ جس طرح سید بچیاں چھوٹی چھوٹی شہید ہوئیں اور کس طریقے سے انہوں نے دشمنوں کو، وہ جلتی رہی، ان کے کپڑے جلتے رہے لیکن کسی نامحرم کو ہاتھ نہ لگانے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سید ہیں، ہمیں ہاتھ نہ لگاؤ۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں نا وہ۔ جب میں نے پہلی دفعہ یہ واقعہ کربلا پورا پڑھا اور مختلف مولانا حضرات کے میں نے بیانات سنے، کتابوں میں پڑھا، میں کتنے دن روتی رہی اور مجھے اس بات پر افسوس ہوتا رہا کہ ہم لوگ فضول کی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں کہ شیعہ یہ تو شیعہ وہ۔
آپ یہ ساری باتیں چھوڑ دیں کہ ماتم کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے، ہمیں نیاز دینی چاہیے یا نہیں چاہیے۔ میں صرف آپ سے یہ کہتی ہوں کہ یہ واقعہ اتنا تکلیف دہ ہے کہ آپ اگر اس کو امیجن کریں، اگر آپ اس کو سن لیں، کسی مولانا کسی مفتی کا اگر آپ بیان سن لیں نا اس کے متعلق، تو آپ کتنے دن روتے رہیں گے؟ آپ مجھے بتائیں، اتنا تکلیف دہ واقعہ اگر محرم میں ہوا ہے تو کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم 9ویں اور 10ویں محرم کو کوئی فنکشن کریں یا ہنسیں؟ گو کہ یہ اسلام میں جائز ہے، اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن محرم کا تقدس یہ ہے کہ آپ 9ویں 10ویں محرم کا احترام کریں، سکون سے گھر بیٹھ کے درود شریف پڑھیں، نیاز دیں آپ، اور افسوس کریں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت کیسے ہوئی۔ جب تک آپ نہیں بتائیں گے تو بچوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ سچائی کیا ہے، کہ سچ کے اوپر جان دینا کتنا ضروری ہے۔ تو میری آپ سے صرف یہ ادنا سی ریکویسٹ ہے کہ شادی بیاہ خوشی کی محفلیں ڈھولکی یہ ناجائز نہیں ہے، یہ جائز ہے، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، تو کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ان کے نواسۂ رسول جو ہیں، نبی کے جو پیارے ہیں، جو ان کے کندھوں پہ کھیلتے رہے، جس دن ان کی شہادت ہوئی اس دن ہم کوئی خوشی کا فنکشن رکھیں؟ کیا ہمیں زیب دیتا ہے؟ مجھے تو نہیں دیتا۔ آپ اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔